صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ واتراتہ اجمعین اللہم انکا مالک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے اپنی خاص رحمت، شفقت اور محبت کی نظر ہمارا گمان ہے ہم پہ ڈالی، اور یقیناً جو اس کے بارے میں ہم گمان کرتے ہیں وہ ویسا ہی فرماتے ہیں۔ تو اس نظر کرم کے بدلے میں ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو لگانے اور خیر کے بول عطا فرمائیں، کیونکہ انسانی تاریخ میں جو مخلوق ہے نا، اور اس کی خدمت اور مذہب، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مذہب کہیں کہ ہم مذہب پہ بڑا عمل کرتے ہیں، ہم بڑے مذہبی لوگ ہیں بھائی، ہم تو سیرہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن کلاس صبح میں لیتے ہیں، پھر ہم شام میں ذکر کلاس لیتے ہیں، ہم پورا دن بزی ہیں، مذہب کو ہم نے بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں، نمازیں پوری ہیں، نوافل انتہائی درجہ کے ہیں، راتوں کو جاگنا نصیب ہو رہا ہے، زبان ذکر سے تر ہے، لیکن اگر بیچ میں سے مخلوق کی خدمت نکل گئی تو انتہائی خسارے میں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق اللہ میں شاید اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ کمی کوتاہی کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر مخلوق کی خدمت بیچ میں شامل نہ ہوئی تو پھر تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ انسان کی اگر آپ بات کریں نا، تو اس کا جو دو اسینشیلز ہیں اس کی زندگی میں، رب اور رب کی مخلوق۔ ہم ایسا کہیں نہ ہو کہ ہم رب کی طرف تو دوڑے دوڑے جائیں، بڑے ہم نمازیں، نوافل، روزے سب لالی پاپ اور چاکلیٹ کی طرح ہمیں لگیں، لیکن مخلوق ہمارے ذمے سے کہیں نکل نہ جائے اور ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو مخلوق کے لیے۔ مخلوق میں ہمارے شوہر، ہمارے بچے، ہمارے ساس سسر، بہن بھائی، دوست احباب سب شامل ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف اسلام میں، دنیا کا ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جس میں انسانیت کی خدمت پہ زور نہ دیا جاتا ہو۔ ہر مذہب میں کہ کسی کی بھائی ضرورت پوری کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، اگر کوئی ان ایجوکیٹڈ ہے، ان پڑھ ہے، تو اسے ایجوکیٹ کریں، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی خدمت ہے۔ کوئی مشکل میں آپ سے پوچھتا ہے، آپ اسے ایڈوائز کرتی ہیں، تو وہ بھی خدمت ہے، مخلوق کی خدمت ہے۔ اور کوئی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، جیسے آج کل کووڈ کی وجہ سے ہر گھر میں پیشنٹ ہیں۔ اس وقت مارکھم میں، میرے شہر میں، ہر سٹریٹ پہ 2-4 گھر ہیں جو پورے ہر سٹریٹ، ایک بھی سٹریٹ ایسی نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں تو صرف مسلمان گھروں کا پتہ ہے نا، کہ جو لوگ ہمیں کال کرتے ہیں، چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھوں تک، جوان سب۔ اور یہ کہاں سے رہا ہے؟ ماں باپ تو بیچارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مکمل کوارنٹین کیے ہوئے ہیں، لیکن بچے جو باہر جا رہے ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب پہ رحم کریں، ایز اے امت معاف کر دیں، کرم کر دیں۔ تو اب کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نیبرہڈ میں کوئی اس تکلیف میں ہے، ظاہر اب وہ تو ساری فیملی کوارنٹین ہے نا، وہ تو نہیں باہر جا سکتے، تو ان کی گروسری، ان کا ان کو ہیلپ کر دیں، بھائی اس فون نمبر پہ کال کر لیں، وہ آپ کو گروسریز جو ہیں وہ ڈراپ کر دیں گے، ان کے لیے کوکنگ کر کے ان کے ڈور پہ رکھ دیں، کسی کی تکلیف کو کم کرنا۔ اب کووڈ تو ان جانوں پہ آیا ہے، انہوں نے سہنا ہے، لیکن ہم کم از کم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے۔ ہمارے دل میں ویسی تڑپ ہو، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں پھرتے تھے نا باہر اس لیے لگ گیا۔ توبہ کریں، ہر فرد، ہر گھر، ینگ بچیاں، ہماری اسٹوڈنٹس، ہماری دوست، ہمارے قریبی، ہمارے پیارے۔ اور اس وقت ہارڈ ترین جو ایریا ہے نا، وہ ہمارا شہر مارکھم ہے۔ تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پھرنیاں اور گھومنیاں بند کر دیں، شاپنگز بند کر دیں۔ آپ کرسمس کی آمد سے پہلے اگر آپ لوگ دوسرے شہروں میں آنا، کیونکہ ہمارے شہر کو تو لاک نہیں کیا نا، تو اب اس لاک ڈاؤن سے جو کھلا ہوا ہے تو وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ لے کے یہاں سے کووڈ جا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کھلم کھلا کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ اس وقت بدقسمتی سے شدید کووڈ پھیل چکا ہے۔ تو آپ پلیز اپنے گھروں میں محدود رہیں، بالکل گھروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہ بھی خدمت خلق ہے۔ آپ اپنے پیاروں کو بچائیں اور اس وبا کو پھیلنے سے روکیں۔ اور ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا رول پلے کر سکتا ہے کہ ہم خود کو محدود کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہاں نہیں ہمارا بڑا توکل ہے، نہیں لگتی۔ کیوں نہیں لگتی بھائی؟ ایک وبا ہے،
اور اس کا وجود موجود ہے، اور وہ ہمارے پیارے جس طرح تڑپ رہے ہیں، ان کے گلے پک چکے ہیں اور ان سے بولا نہیں جا رہا، گلے ان کے بند ہیں، اور بخار ان کو 104 105 ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ گھر میں کس طرح چھوٹے بچے 4 سال 3 سال کا، تو یہ بھی خدمت خلق ہے کہ آپ پلیز اپنے آپ کو گھروں میں بند رکھیں، بالکل باہر نہ نکلیں، اور اگر مجبوری سے نکلنا پڑتا ہے تو پورے SOPs کے ساتھ، اور سب کے لیے دل سے دعا کریں۔ میں ان کے نام نہیں یہاں پہ لینا چاہتی، لیکن بہت ہمارے پیارے بہت تکلیف میں ہیں، 7 افراد ایک گھر کی اذیت میں ہیں، تو ان کی تکلیف کم کرنے کے لیے آپ ان کی گروسریز ڈراپ کریں، کوک کر کے ان کے دروازے کے آگے رکھ کے آئیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی مریض ہے تو اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو، یا جو فرنٹ اینڈ ورکر ہیں ہمارے بچے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو سیف رکھیں، کیونکہ میڈیکل والے صحت مند رہیں گے تو مریضوں کو دیکھیں گے نا، تو ان پہ دم ڈالیں، ان کے لیے دعائیں کریں کہ ان کی مجبوری ہے، وہ روز جاتے ہیں، کیا کریں نا، تو لہٰذا ان کے لیے دعا کرنا۔ اگر آپ استاد ہیں تو نیت کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا، چاہے آپ قرآن پڑھا رہی ہیں، ذکر سیرہ پڑھا رہی ہیں، آپ نیت سے یہ کام کریں، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ اگر کوئی جج ہے تو وہ صحیح فیصلے کرے، اگر کوئی آرمی میں ہے، ملٹری میں ہے، تو اپنی خدمات ملک کی حفاظت کر کے دے، اگر آپ رائٹر ہیں تو آپ کا قلم سچ لکھے، یہ ساری خدمت خلق ہے، ساری خدمت خلق ہے۔ اگر کوئی عالم دین ہے، ممبر پہ بات کرتا ہے، تو وہ معاشرے میں چین اور سکون کی بات کرے، یعنی تفرقہ نہ پھیلائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق پیدا کریں، اور مخلوق خدا کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم سے اگر آپ سکھ دے سکتے ہو، آسانی دے سکتے ہو، تو وہ ساری خدمت خلق ہے۔ اور ویسے بھی آپ دوسروں کے لیے آسانیاں، اشفاق احمد اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آسانیاں تقسیم کریں نا، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اللہ پاک کا اگر آپ اپنے اوپر کرم دیکھنا چاہتی ہیں نا، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کریں، اپنا مال اولاد گھر بار یہ نہیں دیکھنا، یہ تو ٹیسٹ ہے نا، اگر آپ کرم اس کا دیکھنا چاہتی ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اس کی مخلوق کے لیے کتنی محبت، کتنا سافٹ کارنر ہے، آپ اس کی مخلوق کے لیے کتنا درد دل رکھتی ہیں۔ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی تکلیف کو آپ محسوس کرتی ہیں، کہ آپ جو ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں، آپ یہ دیکھیں تیسرے کلمے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ یہ ہر جوڑ کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا، تیسرا کلمہ۔ تو آپ جب تیسرا کلمہ پڑھیں تو اللہ پاک جتنے اس وقت مخلوق بیمار ہیں، اللہ کریم ان کے ایک ایک جوڑ کا میں صدقہ ادا کر رہی ہوں اس کلمے کو پڑھ کے، اللہ کریم ان کو ٹھیک کر دے، ان کو شفا، ترلے ڈالیں اللہ کے، صدقہ ڈالیں ان کے بیہاف پہ، اور نوافل پڑھیں، یعنی جو کر سکتی ہیں وہ کریں، اور اپنے آس پاس پہ نظر رکھیں، آس پڑوس پہ نظر رکھیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں علم بڑھتا جا رہا ہے، علم کم ہو گیا ہے، عمل کم ہو گیا ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی کلاس مس نہ ہو، صبح سے شام تک، دن میں ہم 3 4 کلاسز میں، ہم میں سے سب کوئی الحمدللہ آکوپائیڈ ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہوں، وہ بازار کا کھانا کھا رہے ہوں، بے نور کھانا کھا رہے ہوں، اماں ہر وقت اپنی کلاس میں بزی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے شور نگلیکٹ ہو رہے ہوں اور وہ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوں۔ ہاں یہ حقیقت ہے، آپ نے اگر آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کاموں پہ لگائیں، پہلی پریورٹی آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کا میاں، تازہ کھانا، گھر صاف ستھرا، لانڈری ہوئی پوری، یعنی آرگنائز گھر۔ پھر آپ، اور اگر آپ کی کلاس ہے تو آپ نے اس سے پہلے اپنی زور پڑھ لی ہو، آپ نے کچن کا کام سے آپ فارغ ہو گئی ہو، تو پلیز ٹائم مینجمنٹ کو دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حقوق العباد کھو دیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں خدمت کا جذبہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر اس پتہ کیا، جب خدمت کا جذبہ کم ہوتا ہے تو پھر تنگ دلی آ جاتی ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، اور پھر جب دل تنگ ہوتا ہے پھر ہاتھ بھی، کیونکہ قلب اور دست آپس میں ملے ہوئے ہیں، دل تنگ ہوگا تو پھر ہاتھ تنگ ہو جائے گا، اور یہ مزاج بنتا جا رہا ہے، دینے کا کسی کو حوصلہ نہیں رہتا، یعنی انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اگر دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، چھوٹی چھوٹی جو ہماری یعنی خواہشیں ہیں نا، اس کو بھی ہم روک لیتے ہیں ہاتھ روک کے، چھوٹی چھوٹی ہمارے بچوں کی خوشیاں،
تو اس کے لیے پلیز اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں، اور ہاتھ کو کھلا رکھنے کے لیے مخلوق کی خدمت کرنی پڑے گی. مخلوق کی خدمت کریں گے تو تنگ دلی دور ہوگی انشاءاللہ، اور اگر تنگ دلی دور ہوگی تو کشائش دست آئے گی، یعنی کشائش قلب کشائش دست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ وقتاً فوقتاً اس چیز پہ اپنے آپ کے ہم خود بہت بڑے جج ہیں. اپنے آپ کو، لوگوں کو نہ جج کیا کریں کہ فلاں کا پتہ نہیں کیا بنا ہے، اس کا بیٹا آیا ہے کہ نہیں آیا، بیٹی آئی ہے کہ نہیں آئی. اس طرح نہیں، لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ اپنے بارے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اور اپنی میں سے نکلنا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، میرا گھر بڑا اچھا ہے، میرے بچے بڑے لائق ہیں، میرے نہیں 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 نہیں. جس دن ہم سے ہماری ذات علیحدہ ہو جائے گی نا، اور ہمارا وجود افاقی ہو جائے گا، یعنی ہم ذات سے نکل کے کائنات کے بارے میں سوچیں گے، ذات کے دکھ سے نکل کے کائنات کا دکھ محسوس کریں گے، ذات کے لیے دعا مانگنے سے زیادہ کائنات کے لیے مانگیں گے. اور میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انسان، جن اور کتنی ہی مخلوقات ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نظر نہیں آتی، اور پھر آپ تو رحمت للعالمین ہیں. آپ تو سارے یونیورس میں وہ سیارے ستارے جو ابھی ڈسکور ہوئے نہیں ہوئے، ان سب میں جتنی مخلوقات ہیں آپ ان کے بھی نبی ہیں. تو لہٰذا جب آپ دعا مانگا کریں نا تو کہا کریں اے اللہ کریم، کیونکہ رب العالمین ہے، اے رب العالمین، رحمت للعالمین کی پوری امت جتنی گلیکسیز میں پھیلی ہوئی ہے ان سب کو سکھ، سکینیت، شفائیں، عطائیں، علم، حلم، معرفت اللہ کریم اپنے خاص خزانوں میں سے دنیا اور آخرت کی خیریں برکتیں عطا فرما دے. اس طرح سے ہر دعا آپ کی عالم کے لیے ہونی چاہیے، اور ذات سے نکل جائیں گی تو نفس کی تنگی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ویسے بھی جن لوگوں کو اچھی تربیت نصیب ہوتی ہے وہ مخلوق کی خیر چاہتے ہیں، یہ پکی بات ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا نفس بھی قابو میں رہتا ہے، لیکن اس میں محنت کرنی ہوتی ہے. اور یہ اللہ کے قرب کا ایک ہی راستہ ہے. مجھ سے اکثر میری بچیاں پوچھتی ہیں کہ اماں یہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ، بچے آج کل شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں نا، تو میرا ان سے یہی ہوتا ہے کہ بیٹا کوئی راستہ نہیں ہے. اس آدھی صدی میں نے جو نچوڑ نکالا ہے زندگی کا وہ یہ ہے کہ ایک ہی راستہ ہے رب تک جانے کا، ایک ہی ہائی وے ہے، اور وہ ہے مخلوق. اسے اپنے بندے بڑے پسند ہیں. وہ کہتا ہے میرے تک آنا ہے تو میرے بندوں کے راستے سے آؤ، وایا مخلوق آؤ، میرے تک آنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. اور اتنا بڑا شارٹ کٹ ہے، آپ نے کسی کا دل راضی کیا، اس کے دل میں سے آپ کے لیے دعا نکلی اور آپ نے ایک جائنٹ لیپ لے لیا. آپ کی جو پرواز ہے نا معرفت کی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جو آپ کو راتوں کے قیام، مسلسل سیام اس سے نہیں ملنی تھی، سوا لاکھ اذکار سے نہیں ملنی تھی، وہ مخلوق کی خدمت سے مل گئی. تو لہٰذا ایک ہی راستہ ہے خالق تک پہنچنے کا کہ اس سے اپنی مخلوق سے عشق ہے، آپ اس کی مخلوق سے عشق کرنے لگ جائیں، وہ آپ کا ہو جائے گا، آپ کو مل جائے گا. تو اور اس کے لیے کیا ہے، سخی بنے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کا مفہوم ہے کہ سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے، دل سے ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس ہے کہ ہم کیا دیں، میاں کو پتہ ہے ان کے پاس ہے. نہیں 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 نہیں. میں نے آپ کو بتایا علم، حلم، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو بانٹے. مسکراہٹ، اس پہ کوئی بل آتا ہے؟ نہیں نہ آتا. ایمبرج والے بل بھیج دیتے ہیں، بھائی آپ مسکرائیں تھی یا آپ کے اتنے یونٹ جل گئے ہیں، چلو جی اتنے ہی نا. تو لہٰذا مسکرائیں، دل کے بھی سخی بنے. اور آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ واقعہ میں نے کتنی بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا سنایا ہوا ہے نا، کہ ایک دفعہ لنگر تقسیم ہو رہا تھا مسجد میں، لوگ لنگر کھا رہے تھے، ان میں سے ایک مسافر بھی تھا، یعنی وہ پہچانتا نہیں تھا نا شہر والوں کو. تو کھانے کے دوران مسافر کی نظر مسجد کے کونے پہ ایک پڑے ہوئے بزرگ پر، کونے پہ بیٹھے ہوئے نا بزرگ، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے. مسافر نے لنگر جو بانٹ رہے تھے نا ان سے کہا کہ وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ دے دو، یعنی سارے تو زردے پلاؤ کھا رہے ہیں، یعنی اچھا لنگر کھا رہے ہیں، تو وہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں، تو اس بزرگ کو بھی دے دیں. تو لنگر تقسیم کرنے والے نے کہا، غور سے سنیے گا، وہ بزرگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں. یعنی حضرت امام حسن حسین میں سے کوئی تقسیم کر رہا تھا، اور یہ جو لنگر آپ کھا رہے ہیں یہ انہی کا ہے.
یعنی بعض اوقات بانٹنے والا اتنا غنی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی طلب سے ہی آزاد ہو جاتا ہے. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو بانٹنے سے سکون ملتا ہے نا، وہ جمع کرنے سے اور کمانے سے نہیں ملتا. کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے نا، ربی صفت ہے بانٹنا، دینا، بانٹنا، عطا کرنا. اگر ہم ربی صفت اپنا لیں تو رب ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اچھا میرے بندے اور سخی بنتے ہو، مجھ سے سخی سے زیادہ سخی بنتے ہو. پھر اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پھر اس کی محبتیں، اس کی شفقتیں. لوگ کہتے ہیں کامیابی نہیں ملتی، بندشیں ہو گئی ہیں. میں کہتی ہوں بندش ہوئی ہے نا، اگر آپ سمجھتی ہیں بندش ہوئی ہے تو بندش کو کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے، مخلوق کی خدمت کرنی شروع کر دیں، بانٹنا شروع کر دیں. یعنی لوگ کہتے ہیں ہم امیر ہوں گے تو بانٹیں گے، پھر اس کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں بانٹ سکیں گے، کیونکہ حوصلہ ختم ہو جائے گا نا. عادت اتنی پڑی ہوگی دل کو تنگ کرنے کی، جب امیر ہوں گے تو بانٹنے کا حوصلہ ہی نہیں رہے گا. اور مخلوق کی خدمت ایک مزاج ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے. یہ سوچ کے کبھی نہ خدمت کیجئے گا کہ لوگ ہمیں کہیں کہ واہ واہ بھائی یہ سسٹر تو بڑی سخی ہے، بھائی واہ واہ. لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ کوئی ڈیوٹی اور کام نہیں ہے مخلوق کی خدمت، اسے آپ ڈیوٹی نہ سمجھیں، یہ شوق ہے. 24/7 آپ اسی میں گھومتے رہتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی خدمت، کسی کو سیدھا راستہ دکھا دیا، بھائی یہ کدھر جانا ہے، ادھر جانا ہے. کسی کو علم سیکھنے میں کوئی کوشچن ہے، اس کو آنسر کر دیا. کسی کو اچھی کتاب تحفہ دے دی، کسی کو کھانا بھیج دیا، کسی کو چھاؤں دے دی. یعنی نیت درست بس رکھنی ہے کہ شاباشی کی نیت نہ ہو. اور اعلیٰ درجے کی نیکی بھی ہوگی تو ضائع ہو جائے گی. اگر آپ کہیں گے لوگ کہیں شاباش وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کریں، تو صرف اللہ کے لیے. اور اللہ ہی نیکیوں کا اجر دیتا ہے، وہی قدردان ہے. اور اللہ کو اگر آپ قدردان مانگتے ہیں نا، تو پھر آپ اجر دنیا والوں سے نہیں لیں گے. اور دو چیزیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ رد نہیں ہوتی بارگاہ الہی میں. الحمدللہ رب العالمین. زندگی میں یہ ایک اتنا بڑا نقطہ سمجھ آیا ہے کہ دو چیزیں اس کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا جانے والا درود پاک، اور دوسرا مخلوق کی خدمت. اس کے رد ہونے کا سوال نہیں ہے. انہی دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں جاری کر دیں. درود شریف پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں، مخلوق کی خدمت کرتے جائیں، کرواتے جائیں. اپنے کان آنکھیں کھلی رکھیں کہ کوئی ہماری توجہ کا منتظر تو نہیں ہے، کوئی خدمت تو نہیں چاہ رہا، گھر میں کسی کو ہماری ضرورت نہیں، کسی کا چائے پینے کو دل تو نہیں چاہ رہا، کیا کسی کو پھل کاٹ کے دے دوں. اور پھر ساتھ ربنا تقبل منا پڑھتی جایا کریں کہ اللہ سونے قبول کر لے، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. اس لیے نہیں کر رہی کہ میاں صاحب کہیں کہ میری شہزادی بیگم جو ہے یہ تو یعنی بڑی خدمت گزار ہے. کوئی واہ واہ شاباش نہیں لینی، اللہ کے لیے. ربنا تقبل منا. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اتنی بڑی خدمت کی، پھر بھی عاجزی دیکھیں. اللہ قبول کرے جی، قبول کریں سرکار بھی تو رائٹ. تو وہ سرکار ہے، وہ قبول کر لے. تو عاجزی، یہ ربنا تقبل منا میں بڑی عاجزی ہے. لہٰذا آپ جو بھی گھر والوں کی خدمت کریں، ڈشز دھو رہی ہیں، کلیننگ کر رہی ہیں، ربنا تقبل منا. کل کسی کا بچی کا کوشچن آیا تھا کہ رات کو اگر ہم جھاڑو دیں، ناخن کاٹیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، کون سا ٹائم ہے جو اس کے لیے منع ہے. تو میں نے کہا کوئی بھی ٹائم نہیں منع، اب آدھی رات کو بھی اٹھ کے جھاڑو دے سکتی ہیں، ناخن کاٹ سکتی ہیں، بس ذکر سے اپنی زبان کو تار رکھیں. تو اللہ کریم انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے. اور اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہی جذبہ ہو. یہ نہ ہو کہ میرا بچہ بڑا ہو کے مینس کے کوئی بڑا آدمی بنے گا دنیا کے لحاظ سے، لائر، ڈاکٹر، انجینئر، تو میری واہ واہ ہو جائے گی. نہیں 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 نہیں. بچوں کی بھی جو آپ تربیت کر رہی ہیں نا، تو اس لیے کہ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی امتی بنانا ہے. یعنی اس میں بھی یہ جذبہ ہو، یہ نہ ہو کہ بھئی یہ بڑے انسان دنیا کے لحاظ. نہیں نہیں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا آخرت میں کہ تجھے میرے امتی تیری گود میں ڈالے گے اور تو نے ان کی تربیت نہیں کی. میں اس لیے تربیت کر رہی ہوں کہ اللہ کریم یہ تیرے نبی کے امتی اور آخرت میں وہ ان پہ فخر کر سکیں کہ یہ اس کا کلمہ لے کے در در گھر گھر پھرے تھے، مخلوق تک پہنچے تھے، ہر بوا کھڑکایا تھا انہوں نے، دنیا کے کونے کونے پہ گئے تھے. تو یہ نیت ہماری ہو. اور ویسے بھی اگر مقام ولایت کسی نے حاصل کرنا ہے تو وہ مخلوق ہے. مخلوق میں آپ کے پڑوسی بھی ہیں، ان کے حقوق بھی ہیں. مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہے. اور یعنی
इतना पड़ोसियों का ख्याल करते थे बुजुर्ग हमारे कि हैरत होती है बाज़ औक़ात वाक़यात को पढ़ के कि किसी बुजुर्ग के घर में बहुत चूहे आ गए, ठीक है। तो किसी ने कहा कि आप बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते कि चूहे भाग जाएं। उन्होंने कहा कि डर है कि बिल्ली आएगी, अगर मैं बिल्ली पालूंगा तो चूहे भाग के पड़ोसियों के घर चले जाएंगे, तो ये बात मैं पसंद नहीं करता कि मेरी वजह से मेरे पड़ोसी तकलीफ में हों। ये जज्बा हो अपने पड़ोसियों के लिए। और एक बुजुर्ग के बारे में तो ये आता है कि उनका मसाया जो है उस पर बहुत कर्ज था, उसने अपना घर बेचना था, उसने सेल पे लगा दिया। तो अब इन्हें पता चला तो इन्होंने कहा कि मैं इस मकान के छत दीवार के साये में बैठा करता था, इन बुजुर्ग ने कहा, और अगर मेरा पड़ोसी मुफलिसी की वजह से ये मकान बेच रहा है तो मैं उसके साये में बैठने का ये हक अदा करूं कि मैं उसका कर्जा अदा कर दूं। ये इतनी मोहब्बत, इतना सॉफ्ट कॉर्नर, ये अगर हम में आ जाए तो आप देखिए दुनिया तो जन्नत ना बन जाए। और फिर सिर्फ मुसलमान नहीं, आपके पड़ोसी गैर मुस्लिम हैं, उनके भी आप पे हुकूक हैं, आपने उनका वैसे ही ख्याल रखना है। और जो भी कोई बदतमीजी हो जाए हुस्ने इखलाक से उनका जवाब देना है। किसी भी चीज का बदला, यानी ये नहीं कहना कि हमने बदला लेना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने दुश्मनों से भी आपने पढ़ा है किस तरह उन्होंने हिल्म का मुजाहिरा किया। तो हम उनके उनके उम्मती हैं, और उनके साथ क्योंकि यहाँ हमारा पड़ोस नॉन मुस्लिम के साथ है, लिहाजा उनके हकूक का हमें खास ख्याल रखना है। अब उनकी क्रिसमस करीब है तो ऐसे नहीं कि हमने समझना ये बड़े गुनाहगार हैं, भाई उनके मामला आते हैं, वो अपने घर डेकोरेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हमें उन पर कोई कमेंट नहीं करने, ठीक है ना। लेकिन बढ़ बढ़ के है मैरी क्रिसमस भी नहीं करना, ठीक है ना, दिल से भी बुरा नहीं कहना। लिहाजा अब कोई उन्हें जानी माली तकलीफ नहीं देनी, कोई बदजुबानी नहीं करनी, अगर वो किसी मुश्किल में है तो उनको हेल्प आउट करें। और यानी नॉन मुस्लिम के भी उतने ही हकूक है। फिर जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं, जानवरों के बारे में भी हमने, आपको वाकयात कितने पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक बाग में तशरीफ लेके तो एक ऊँट आपके पास रोता हुआ आया, तो आपने उसके कान पर हाथ फेरा और फरमाया कि इसके मालिक को बुला के लाओ। तो आपने उसके मालिक को कहा कि इस ऊँट ने मेरे पास 2 शिकायतें की हैं। एक शिकायत ये कि मुझे खाना कम देता है, और दूसरी ये कि मुझसे ज्यादा काम कराता है जितना मैं कर नहीं सकता। तो आपने फरमाया ये दोनों बातें गलत हैं, इसे खाना पूरा दो और इतना ही काम कराओ जितना कर सकते हो। और आपको आपको ये सुन के हैरत होगी कि हमारी शरीयत में ये हुक्म है कि अगर आप घोड़े वगैरह पे सफर कर रहे हैं, रास्ते में सरसब्ज इलाका आ गया है, तो बार बार रास्ते में वक्फा करें, ब्रेक लें, ताकि घोड़ा जो है वो चर ले, घास खा ले, उसका दिल ललचा रहा होगा इतनी ग्रीनरी को देख के। जो मजहब, जो शरीयत घोड़े के घास पे दिल आने पे शरीयत का हुक्म जारी कर देती है, वो इंसानों के लिए कितनी नरमी रखती होगी कि अगर आप रास्ते में घास आई है तो आप रुक जाएं, थोड़ी देर सस्ताएं, घोड़े को छोड़े ताकि वो घास चर ले। और अगर रास्ते में खुश्क साली है, पहाड़ी इलाका है, तो फिर तेज चलें ताकि वो सफर खत्म हो और घोड़ा अपनी मंजिल पे पहुंच के या ऊंट अपना खाना खा सके। उसको प्रोलांग ना करें कि आप तो रास्ते में बैठ के अपना लंच बॉक्स खोला और खा रहे हैं और वो बेचारा सूखी सड़ी जमीन पे खड़ा है। देखें कैसा मजहब है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बल्कि एक बुजुर्ग के बारे में तो यहाँ तक आता है, शेख अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह के बारे में आपने सुना होगा कि उनका मामूल था अजान होते ही मस्जिद में चले जाते थे। तो एक दफा उन्होंने अपना कुर्ता जो है ना उतार के रखा हुआ था, तो बिल्ली उस पर बैठ गई। अब अजान हो गई, एक ही कुर्ता है, ना नमाज के लिए जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ना बिल्ली को उठा सकते हैं कि वो डिस्टर्ब होगी। देखें बिल्ली के लिए, हम जैसे हो तो क्या उठो यहाँ से, मेरी नमाज कजा हो रही है, भागो यहाँ से। बुजुर्ग बिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया, जितनी जगह पे वो बिल्ली का वो किटन बैठा हुआ था ना, उतनी जगह से कैंची से कमीज वो पल्लू काट दिया ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, और फटी हुई कमीज, दामन कटा हुआ है, पहन के नमाज पढ़ने चले गए। और उन्हीं के बारे में एक और भी आता है कि एक दफा उनको मच्छर काट रहा था, तो किसी ने ऐसे हाथ से उड़ाने लगे ना, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रहने दो, आखिर कितना बेचारा खून पी लेगा, भूखा है, पीने दो।
یہ محبت، جب مخلوق کی محبت اور عشق دل میں آ جاتا ہے نا، دل اتنا گداز ہو جاتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ انہیں اسے چیونٹیاں، مکھیاں اتنی حسین لگتی ہیں، یہ پر ان کے اندر گرے کلر، بلیک کلر، لائنیں، سبحان اللہ. یہ باہر دیکھیں، آپ بیک یارڈ میں دیکھیں، سنو گرتی ہوئی، یعنی مخلوق، خالق کی ایک ایک چیز اس کو پیاری لگنے لگ جاتی ہے. لہٰذا ہمارے لیے لیکچر سننے سے زیادہ، کلاسز میں لاگ ان ہونے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے آس پاس جو ہمارے پیارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مسکراہٹ کے منتظر ہیں، ہم ان پہ نظر رکھیں. اور ایون ہمارے گھروں کے آگے گھونسلے ڈال لیتے ہیں لائٹ میں، یوزلی شہد کی مکھیاں یا چڑیا، کوئی برڈ جو ہے. تو ہمارے بچے تو یہاں سب کے بہت زیادہ برڈ سے، وہ چڑیوں سے، ان سے ڈرتے ہیں، بہت زیادہ چیختے ہیں، دروازے سے اندر ہی نہیں آتے. تو لہٰذا لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھونسلہ نکال دیں. شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی چڑیا نے آپ کے گھر میں یا اس کے آس پاس گھونسلہ جب ڈالا، جب تک وہ بچے دے کہ اڑ نہ جائے، آپ وہ گھونسلہ نہیں اٹھا سکتے. کیا محبت ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ 10 جنتی جانور ہیں. یہ جانوروں سے اتنی محبت اور یہ اعزاز کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جب جانوروں کا یہ اعزاز ہے تو بندوں کے کیا اعزاز ہوں گے. انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اور وہ جو 10 جنتی جانور ہیں نا، ایک براق ہے جس پر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سواری کی تھی. پھر ناقۃ الصالحہ، حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ، اونٹنی جو پتھر سے نکلی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ آپ کو پتہ ہے. اور تیسرا جانور ہے ہمارے عزیز، ہمار کہتے ہیں گدھے کو، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جس پہ آپ سوار ہوئے تھے، اور پھر اس پہ وہ دوبارہ گوشت چڑھایا گیا اور 100 سال تک، ٹھیک ہے نا. اور چوتھا ہے عجل خلیل، وہ بچڑا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بون تل کے فرشتوں کی مہمانی کے لیے لائے تھے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے لیے فرشتے آئے تھے نا. تو وہ اجل کہتے ہیں بچڑے کو. اور کبش اسماعیل، کبش کہتے ہیں مینڈے کو، وہ مینڈا جو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی. اور ایک ہدہد سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ برڈ، وہ پرندہ ہدہد، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تھی تو وہ غیر حاضر تھا. جب وہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو کہاں تھا؟ تو وہ کہنے لگا میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. پھر نملے سلمان علیہ السلام، وہ چیونٹی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ جب آتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النملۃ ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اپنے مسکنوں میں گھس جاؤ، کہ اسماعیل حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے گا. وہ چیونٹی بھی جنتی ہے. پھر کلب اہل کہف، کلب کہتے ہیں کتے کو، یہ سٹک والا کیاف ہے، کتاب والا. دوسرا کلب 2 نقطوں والا تو دل ہے نا، تو یہ کلب جو ہے کیاف لام بے، یہ کتے کو کہتے ہیں. اہل کاف، صاحب کاف کا کتا جس نے ان کا احترام کیا، ان کے پیچھے پیچھے چلا اور وہاں پہرا دیتا رہا غار کے پاس، یہ بھی جنت میں جائے گا. حوت یونس علیہ السلام، مچھلی، حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی، حوت کہتے ہیں مچھلی کو، جس مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے وہ بھی جنتی ہے. بکرت بنی اسرائیل، سورۃ بقرہ آپ پڑھتے ہیں نا، بنی اسرائیل کی وہ گائے جس کو بنی اسرائیل نے سوال جواب کے بعد ذبح کیا تھا، یہ جنتی ہیں یہ جانور. تو لہٰذا اللہ کریم ہمیں اپنے سرونٹس کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اگر ہمارے گھر کوئی مزدور کام کر رہا ہے اس کے حقوق ہیں، یعنی حقوق العباد میں کوتاہی تو کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے رشتہ دار، اور قرآن کہتا ہے سسرالی رشتہ دار، نسب کے ساتھ مساہرہ، جو آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں ان کا ذکر ہے، جس میں ساس، سسر، سالے، بہنوئی، داماد، بہو، بیوی کی پہلی اولاد، جو کچھ بھی ہے ان سب کے ساتھ احسان کرنا. پھر یتیم اور کمزور، فقیر، ہمارے معاشرے کے عام ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان سب کے ساتھ، یعنی اگر کسی نے قرض لیا ہے تو اس کے ساتھ اس نے گویا بندوں کی خدمت کا ہم بیڑا اٹھا لیں. آج سے ابھی کلاس ختم ہونا تو اس کے بعد آپ جو ہے نا شروع ہو جائے، جاتے ہی مسکراہٹ کے ساتھ جائیں. ہسبینڈ کہیں کہ یہ وہی ان کو کیا ہوا ہے، یہ تو کوئی لگتا ہے ریفریش ہو کے آئی ہیں، لہٰذا فوراً سے آپ نے چائے پینی ہے، سیب کاٹ کے لے آؤں، فروٹ چاٹ بنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. تو اچھے طریقے سے
अच्छे तरीके से डीलिंग आपकी होनी चाहिए ताकि लगे कि आप दीन की क्लास सीख के आई हैं, मखलूक की खिदमत। तो हम बात कर रहे थे तारीख़ इस्लाम के उस चैप्टर की जिसमें बनु अब्बास का ज़वाल शुरू हुआ है। तो आज जो है मोतमद अल्लाह, ठीक है ना, ये सारे हम बिल्लाज पढ़ रहे हैं। तो आज मोतमद अल्लाह, ये जो है ना मतवक्कल का बेटा, मोतसिम का पोता और हारून रशीद का पड़पोता है। ये भी एक लोंडी के वतन से था। आप वैसे हैरान होंगे कि ये जितने एंड के खलीफा थे मामून रशीद के बाद से सिलसिला शुरू हुआ, तो इसकी वालिदा भी एक रूमी लोंडी थी, फतियान, उसके पेट से था। और मैंने आपको बताया था कि हर दौर में अलवियों का खरूज हुआ और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से अब्बासियों को हुकूमत से हटाएं कि ये इंतहाई नालायक हो चुके थे, लेकिन हर दफ़ा उन्हें नुकसान हुआ। और इससे पता क्या हुआ, अब जो अलवी नहीं थे, हज़रत अली करमल्ला वजहू की नस्ल में से नहीं थे, वो भी अपने नाम के साथ अलवी लगाकर, यानी अपना नस्ब बदल के, और वो भी खरूज करने लगे। और इनमें एक अली बिन जैद है, मोतमद अल्लाह के दौर में। इसका यानी जहां ये जाता इसके नस्ब का राज फाश हो जाता, क्योंकि ये अलवी नहीं था। और आखिर उसने बगदाद में चंद गुलामों को अपने साथ मिलाया, बसरा पहुंच गया और वहां उसने ये ऐलान किया कि जो जंगी गुलाम